الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان اللہ وما انا من المشرکین. ڈاکٹر عبد الکریم نائک صاحب اور منتظمین، حاضرین، دوستوں اور قابل صد احترام مقدس بہنوں، میں دل کی گہرائی سے اور اپنی روح جو میرے رب نے میرے بدن میں ڈالی ہے اور اپنا جسم بھی اس پر گواہ کرتا ہوں کہ آج آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ اتنے بہترین لوگ اور ایک ایسا ممتاز شہر جس کی ایشیا میں بڑی حیثیت ہے اور اس شہر کے رہنے والے بہت ہی ہوشیار ترین لوگ، بہت سینسیٹیو اور اپنے کاموں سے دلچسپی رکھنے والے اور محنتی لوگ ہیں. میں اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسلام اور 21ویں صدی کا عنوان آپ نے مجھے دیا. میں آسمانی کتابوں کا طالب علم ہوں اور روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے اس سنسار کے سوامی نے، جو اس کا رچیتا ہے، اس سرشٹی کا سرجک ہے، اس دنیا کا تنہا بنانے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، سورج، چاند، ستاروں، ہوا اور بادلوں اور جنگلات کا، دریاؤں اور سمندروں کا، سب جیودھاریوں کا اور بے جانوں کا پروردگار ہے. اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے انسان کو اس دنیا میں اتارا، جس سے اور اس کی نسل کو اسی سے چلایا، جسے ہم آدم کہتے ہیں. یہ خدا کا پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے اور ہمارا باپ بھی ہے. آدمیت اسی سے دنیا میں معروف ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. مرور ایام کے سبب شیطان نے انسانوں کو جو دھوکے دیے، اس میں ایک دھوکہ یہ بھی تھا کہ اس کی پیدائش کی جڑ بنیاد کو اس نے الٹ دیا اور اس نے ان کی گہرائی میں اترنے والوں کو کسی مخصوص چیلن میں دھکیل دیا اور ان سے کہلوایا کہ تو بندر کی اولاد ہے. کچھ ہڈیاں اور کچھ کھدائی کے ذریعے سامان نکال کے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان وانر پتر ہے، بندر کی اولاد ہے. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی پیغمبر کی اولاد اور بنی آدم کا ٹائٹل دیا. آدم کے بیٹے دنیا میں ایک سیمت جیون میں سانس لے رہے ہیں، جس کی ویاکھیا اور پریبھاشا اور اس کا ڈیفینیشن بیان کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن میں ایک موٹے اندازے سے کہتا ہوں کہ 50-60 سال کی زندگی کسی وقت کیا ہے اس بار کی زندگی، جس کو قرآن نے حیات دنیا کہا. یہاں آپ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. یہ جگہ سکھ دکھ کو بھگت کے یہاں سے چلے جانے کی ہے. اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 2 باتوں کا انتظام کیا. اس نے روز ازل سے کہہ دیا تھا، اما یاتی انکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ آدم تم اپنی اولاد سے کہہ دینا کہ تمہاری موجودگی میں تو بگاڑ آئے گا نہیں، تمہارے قابو میں رہے گا سماج، لیکن جب یہ انسانیت دھرتی کے اوپر پھیلے گی اور اس وقت بگاڑ کے جو راستے نکلیں گے اس میں تمہاری اولاد پھنس جائے گی، لیکن میں انہیں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا. انہی میں سے ان کے سدھار کے لیے، ان کو ہدایت کی راہ بتانے کے لیے 2 طرح کا انتظام کروں گا. ایک تو پیغمبر انہی میں سے بھیجوں گا اور دوسرے کتابیں ان پیغمبروں کے ساتھ نازل فرماؤں گا، تاکہ پیغمبر جب دنیا سے چلے جائیں تو کتابوں کی اور لیکھنے کی اور قلم کی عمریں لمبی ہوتی ہے، وہ انسانوں کو ہدایت دیتی رہیں. مجھے آپ حضرات کے سامنے تقریر کرنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے بھی
کہ پڑھے لکھے لوگ، سوجھ بوجھ والے لوگ جنہیں قرآن نے مستفسرین کہا، صاحب بصیرت اور آنکھوں والے کہا، اور جنہیں قرآن نے اولو الالباب کہا، صاحب سمجھ ہیں، ان سے خطاب کرنے کے لیے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بنیادی نکات سے بھی کچھ بنیادی نکات سے ہی انشاءاللہ آپ بات کو سمجھ جائیں. اور میں کیا سمجھا سکوں گا، خود آپ میں سے ایک ایک ہزاروں لاکھوں کے اوپر بھاری شخصیت یہاں موجود ہے. میں اس حیثیت کا آدمی نہیں ہوں. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس کے کلام کی روشنی میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں. تو میرے دوستوں، یہ جو تھوڑا سا تذکرہ کیا میں نے آدمیت کا، یہ آدمی بہت پھیلی اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. تاریخ کو یہ لاکھوں سال کی ہے، کروڑوں سال کی ہے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن لاکھوں لاکھ برس جو ہیں وہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دور آدم سے دور نوح کا ایک پیریڈ ہے، دور نوح سے دور ابراہیم کا ایک پیریڈ ہے، دور یعنی زمانہ اور زمانے کی گردش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا موسیٰ تک کا ایک پیریڈ ہے، موسیٰ سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا ایک پیریڈ ہے، اور یہاں دنیا آ کر کے ٹھہر جاتی ہے. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آبادی زمین کے اوپر بہت بڑھ گئی، علاقائی نبوتیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صحیفے بھیجنے کے اوپر انسانیت بندش میں نہیں رہے گی. اس لیے خدا نے اپنا وہ عدلی فیصلہ لاگو کیا جس میں اس نے طے کر رکھا تھا کہ انسانیت جب قلم کے دور میں داخل ہوگی اور علم کے دور میں داخل ہوگی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دروازے کھلنے کو ہوں گے، انسان چاند کی پریکرما کو اور سورج کی رفتار کو جاننے لگے گا، اور زیادہ سچی بات تو ہے کہ چاند پر کمندیں ڈالنے کی اس کی تیاری ہوگی. ایسے علم کے دور میں ایسا شاندار نبی اسے چاہیے جو پوری آدمیت کو جکڑ لے اپنی عطاعت کے شکنجے میں، اور ایک ایسی مضبوط کتاب ہو جو دنیا انسانیت کے اندر پھیلے ہوئے سارے بگاڑ کو ایک طرف دور کر دے، اور دوسری طرف لاکھوں برس سے جو علاقائی نبوتیں اور اسلام کی تعلیم کے مختلف سیکشن کے مواقع کے اوپر مواد اکٹھا کیا تھا انسانوں نے، اس کو ایک جگہ جمع کر کے انسانیت کی اس علمی پیاس کو بجھائے.